تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے، ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے. بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں، کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں، ابا تانے دیتا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت تجھے پوری ہو رہی ہے، کسی بھی طرح دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو، بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا، بالکل مرنے لگو بھوک سے، اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتے ہیں چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں. آپ چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ناقابل برداشت بھوک ہو جائے، مرنے لگو، بھوک برداشت سے باہر، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے، اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا، ہو جائے تو دے دے، نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. اور ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی کون سا نیک ہے، اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا، کبھی کسی پیسہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے، کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے. تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی، ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا. مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے، بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ترقی کی انتہا، عزت، شہرت، صحت، یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی، آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئی، بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا، صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے، پیسہ بہت آ گیا، بوڑھے آدمی تھے، پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے، تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی، انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی، بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے، آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی. صحت بہترین، اور صرف صحت نہیں ملی، ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی، ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ, اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا. ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے. کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے پیسے, ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت. میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں, یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا وہ, اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے, یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو, جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے, کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے. بھائی کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت, شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں, کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے
اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے. ایسی ہے یہ بے وفا دنیا. تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو قل اللہ پڑھ کے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے, جو ان لوگ کیا جو بھی قل اللہ ہوتا ہے. انگریز بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا, جن چڑیل بھوت کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا نہیں جتنے ہم لوگ مانتے ہیں یہاں پہ. خیر, رات کو پڑھ پڑھا کے دم درود بھی کیا اس نے, ڈاکٹر واکٹر نے رگیں وگیں چیک کر لی, بہترین بھائی. جو اس کو انوائرمنٹ ملتا تھا نا, اس میں آکسیجن کے ختم ہونے پر بھی پابندی تھی. جس کمرے میں سوئے گا, وہ بہت تمیز والا کمرہ, جب وہ سویا ہے نا, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا وہ بیچارہ. کہ اب تک کی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ سو ہی رہا ہے. امریکہ کی پولیس بھی اس کو, جس نے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا, سمجھ رہے ہو نا, اب تک وہ مائیکل جیکسن کو رپورٹ اب تک کیا, بھائی ہو سکتا ہے اب اٹھا لیا ہو تو مجھے, اب تک جو یہاں بیان سے پہلے مجھ تک جو رپورٹ پہنچی تھی وہ یہ تھے, اب تک وہ کیا کر رہا ہے, سو ہی رہا ہے. یار تم نے عافیہ صدیقہ کو اٹھا لیا, تم نے اسامہ بن لادن کو شہید کر کے اٹھا لیا, تم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو اٹھا لیا, تم سے مائیکل جیکسن کیوں نہیں اٹھ رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ سے نہیں اٹھ رہا, پاکستانی پولیس کے حوالے کرو, اچھوں کو اٹھا دیا پاکستانی پولیس نے. کیا خیال ہے ہماری پولیس؟ وہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بادشاہ نے کہا, شہزادہ بچہ تھا نا, تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے. شہزادے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے, ہاتھی, مجھے کیا چاہیے, ہاتھی. بادشاہ نے کہا شہزادے ضد کر رہے ہیں, ان کی ضد پوری کرو, ہاتھی وہاں جنگل میں کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ تو کسی وزیر نے مشورہ دیا, پاکستانی پولیس کو بلاؤ, وہ یہ مسئلہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہے, وہ کرے گی. تو پاکستانی پولیس کو بلایا گیا, انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے. بندر آیا اور کہہ رہا ہے میں ہاتھی ہوں. پولیس والے بندر کو 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں لے کر گئے, اس کو اگلوا لیا کہ میں کیا ہوں. شہزادہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے, بندر کہہ رہا ہے میں کیا ہوں بھائی, میں ہاتھی ہوں. بادشاہ حیران کہ یہ تو بندر ہے, بھائی خود اعتراف کر رہا ہے میں ہاتھی ہوں. انہوں نے کہا کیسے بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے پولیس نے اس کو کمرے میں کیا کیا ہے, بند کیا. لیکن امریکہ نے شاید پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا, بھائی ہم سے تو نہیں اٹھ رہا, تم اٹھا لو مائیکل جیکسن کو. پاکستانی پولیس نے بھی کہا بھائی ہم بندر سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں ہاتھی ہوں, لیکن مائیکل جیکسن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کو اس دفعہ سلایا اللہ نے ہے. اللہ کا سلایا ہوا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو اللہ روٹی سے دودھ پیدا کرتا ہے, جو سوکھے چارے کو کھلا کے تھنوں میں گائے کے اور بھینسوں کے دودھ پیدا کر دیتا ہے, جو چھوٹی سی شہد کی مکھی سے منو ٹن شہد پیدا کر دیتا ہے بھائی, اس مکھی کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, پھولوں کا کڑوا رس چوستی ہے اور نکالتی کیا ہے, بہترین میٹھا شہد, جس سے میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ خدا جب اپنے ارادے پہ آتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے, تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے سچی مچی میں کہا ہے, دھوکے کا گھر ہے, سچی مچی میں کھائے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا, اترانا شروع کر دینا, یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں, میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے, میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. اب تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا, تھوڑے دنوں میں, اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی, لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی, عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے جنات سے کام لے رہے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے, اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا, بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا, جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا, اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے, بہت طویل عرصے کے بعد. جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں, ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں, ان کے خوف سے بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا, ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے, چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا, ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی, ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ مٹی ہے بھائی, مٹی ہے, ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں, لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو, عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں, اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی, وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں میں نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے, مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے اچھا سا, گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں ہے, بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی, ٹھیک ہے, کیا کون سا ٹینشن لینے کا. راحت اندوری انڈیا کے بڑے شاعر ہیں. مجھے جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو, وہ بہت سی خرابی بھی, لیکن اردو زبان کی. ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں, بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے, تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں. حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے, لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا, یار میری ان سے ملاقات کرواؤ, کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے مارکیٹ سے. کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے, ہم نے حفاظت. ہم انگلش بھی سیکھیں گے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی, میں یورپ میں گیا ہوں, تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں, کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو. حالانکہ چند لاکھ آبادی ہے, چند لاکھ, اور بارڈر سے اس طرف وہ زبان کوئی جانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی اپنی زبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اسکولوں میں ان کی زبان میں تعلیم ہوگی, سب کچھ ان کی زبان میں. آپ ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤ, کہہ رہے ہیں ہماری زبان سیکھو پھر ہم پڑھائیں گے آپ کو. حالانکہ چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹی چھوٹی زبانیں, اور ہم تو بھائی اردو کا مطلب پورا انڈیا بھی اردو بولتا ہے. وہ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, نام چینج کیا ہوا ہے. پورا انڈیا اردو بول رہا ہے, پاکستان اردو بول رہا ہے, یہ آبادی ملا کے چائنا سے بڑھ جاتی ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ آباد ملک اور آبادی بولنے میں اردو سمجھی جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ چھوٹی زبان تھوڑی ہے, بہت بڑی زبان ہے. اس کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا, تقسیم کر دیا, ہندی اور اردو نام رکھ کے. ورنہ اصل میں کیا ہے, یہ اردو ہے. یہ ہندی, چاہے آپ ہندی بول دو یا اردو بول دو, زبان تو ایک ہی ہے وہ. لیکن انڈیا والوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے زبان سے جان چھڑانی ہے. پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں انڈیا سے بھائی ہندی کی حفاظت کرو, وہ ہے وہی اردو. ہمیں پتا ہے اردو ہندی کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ 2-4 چیزوں کے, وہ ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا بول دیا اور اس طرح کی 2-4 چیزیں, باقی سب وہی ہے. تو اور دنیا میں پھیلی بھی کتنی ہے, ہر ملک میں آپ کو اردو بولنے والے سمجھنے والے ملیں گے. آپ ہر ملک میں ملیں گے. آپ ناروے سے فون آ رہا ہے اردو میں بات کر رہا ہے, چائنا سے فون آ رہا ہے, ابے تو کہاں, جہاں دنیا میں جاؤ انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. اتنی بڑی زبان ہے. تو مجھے شاعروں سے, تو رات اندوری, اسی وجہ سے مجھے شاعروں سے محبت ہے کہ یار چلو اردو کے تو کوئی تو ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں نا, اردو کی حفاظت کر رہے ہیں. تو رات اندوری ایک شاعر ہیں بڑے زبردست, انڈیا کے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد ہمیں 2 گز کی زمین ملتی ہے, وہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, اس پہ کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہوتا. ایسا سوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس بھی نہیں اٹھاتی. ورنہ آپ جتنا بھی مضبوط گھر خریدو, تھوڑے دنوں کے بعد خریدنے والا جس نے کیش پیمنٹ پہ گھر خریدا ہوتا ہے نا, اسی کا جنازہ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر خریدا تھا, اب انجوائے کون کرے گا, ہم کریں گے. ابا کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تو کیا ہو گیا یار, یہ میں تو خریدا تھا, میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں گھر بنایا, رہنا ہی نصیب نہیں ہوا, جانے سے پہلی موت ہو گئی. اور بچے جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم رہیں گے اس میں, وہ تم کون سا رہو گے بھائی, تھوڑے بڑے ہوگے, تمہارے بچے ہوں گے, یہ گھر ڈیوائڈ ہوگا, یہ گھر کیا ہوگا, ڈیوائڈ ہوگا. ورنہ بھابھیوں کی لڑائیاں, نندوں کی لڑائیاں ایسی ہوں گی تم اسرائیل اور فلسطین کو بھول جاؤ گے. آج ایک صاحب نا بار بار میرے سامنے شو مار رہے ہیں, میری تو 2 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں. مجھے کہنے آپ کی 4 کہاں, میں نے کہا الگ الگ رہتی ہیں. میری تو 2 اکٹھی رہتی ہیں. جب تیسری دفعہ بولا نا اکٹھی رہتی ہیں, میں نے کہا خود کہاں رہتا ہے تو, پہلے یہ بتا مجھے. تیری 2 تو اکٹھی رہتی ہوں گی, لیکن مجھے پتا ہے تو خود ان کے ساتھ نہیں, یا تو 2 اکٹھی رہیں گی یا تو رہے گا وہاں پہ. 2 بہنیں میں نے کہا اکٹھی نہیں رہتی, بیویاں کہاں سے اکٹھی رہیں گی آج کل یار. بہت لوگ شو مارتے ہیں آ کے نا, جو 3 والے 4 والے, بڑے بڑے شو والے آتے میرے پاس, اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری تو 3 ہی اکٹھی رہتی ہیں سب. میں نے کہا بھائی تو خود کہاں رہتا ہے, اور اگر گھر میں رہتا ہے تو ہیلمٹ پہن کے جاتا ہوگا گھر میں, مجھے پتا ہے. تو
ہیلمٹ کے بغیر دو بیویاں جس کی اکٹھی رہے اور وہ ہیلمٹ کے بغیر چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے کہا اگر بالفرض تو بھی وہیں رہ رہا ہے, دو بھی وہیں رہ رہی ہیں, تو تھوڑے دنوں میں تینوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے, سرور پھٹنے والا ہے. اور جو شادی والا آدمی جو بیویوں سے پٹ کے آتا ہے نا, باہر اصل وجہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں یہ زخم میرے کیوں لگا ہوا ہے, وہ کہانیاں کر رہا ہوتا ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے بائک سے گر گیا تھا, حالانکہ بائک سے نہیں گرا ہوتا, وہ بیلن لگا ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹائٹ والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا خیر, تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندھوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, اور لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا, تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ. سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹی آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے, ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا, یا فریز کر دیا, کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا, کوؤں کو کھلا دو بھائی, اب کیا یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے. آپ زندوں کی بات کر رہے ہو, وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے ایک صاحب نے ابا دفن کیے, 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. تو بھائی ہمارا جو حساب ہے, ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے, ہوتی ہے محبت, بنگلہ بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے, کسی کو گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں, قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکا نہیں ہے. اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے, ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, محنت کرتا کون ہے, کھاتا کوئی اور ہے. تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, للذین اتقوا, وہ لوگ جو برائیوں سے بچیں گے. برائیوں سے بچنا کسے کہتے ہیں؟ بس میں اس کو وضاحت کر کے بیان ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. پھر پہلے اللہ نے خوشخبری سنائی, جو لوگ برائیوں سے حرام سے بچیں گے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اللہ جنت ہمیشہ شروع باغات سے کرتا ہے, گھر اور بنگلے کا ذکر بعد میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے نا رہنے کے لیے, سب سے پہلے وہ لوکیشن دیکھتا ہے, یار جگہ اچھی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایسی لوکیشن, جنت کہتے ہیں باغ کو نہیں. دیکھو عربی میں باغ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے حدیقہ, ایک ہے بستان, اور ایک ہے جنت. حدیقہ باغیچہ, گھروں کے باہر نہیں لوگوں نے باغیچے بنائے ہوئے ہوتے. بستان باغ, گارڈن جسے ہم کہتے ہیں. جنت حدیقے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور بستان بھی دنیا میں ہوتے ہیں, جنت دنیا میں نہیں ہوتی. اگر کہیں جنت ہے تو مجازن بستان, اچھا بستان ہوگا, اس کو جنت کہہ دیا. جنت کہتے ہیں انتہائی گھنے باغات. اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں, ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں. تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں, سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے, 90 رکشہ چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا, 10 ہوں گے چور, بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے, اگر 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو ہم سب لٹ پٹ چکے ہوتے اب تک. 100 میں کوئی 2-4 ڈاکو ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ 99% نوجوان کر رہے ہیں, تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہ ہے بد نظری, لڑکیوں سے دوستیاں, ٹک ٹاک پہ بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا. آج اس سے بچ جاؤ. اور حلال کی طرف, حلال کیا ہے؟ نکاح. حرام کیا ہے؟ خون پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, صرف شرم کا زنا نہیں کرتی ہے. مرد ہو یا عورت, دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا. اگر آپ کسی
کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے, چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے ویڈیو میں اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے, تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے, حرام ہے. کیوں؟ دینی بیان تو ہے مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے, اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے, اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی ہے. اور اگر کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے, کسی لڑکی کی نعت بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, تو گانا تو دور کی بات, نعت سننا بھی کیا ہوگا؟ بولو نا. چپ ہو گئے نا, دیکھو کیسے چپ گئے, سانپ سونگ گیا ہے. آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے, جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو, وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی, پھر گپے لگا رہے ہیں پوری رات بیٹھ کے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے, اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے دفع کرو, لعنت بھیجو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا, جس خدا نے ہمیں بنایا, ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزق کی پوری کی, آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تناور درخت بنایا, کتنی قدرتیں اس کی, فالق الحب والنوا. اللہ کہتے ہیں دانے گٹلی کو پھاڑ کے درخت بناتا ہوں میں, آم زمین میں بوتے ہیں, ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سائنسدان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ تم, سارے کام تو میں کر رہا ہوں, سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں, بھینس کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں, تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام, عورت کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے. اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, ایک گدھے گھوڑوں والا. پیغمبروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام. یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, جو جنت کی عورتوں کی سردار, جب بالغ ہوئی نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے. آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ علی سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو, پیغمبروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے, ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے, کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا, وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا. قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ, میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہتا ہے دو بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی, شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے, ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے, شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی, کیونکہ نامحرم مرد تھے نا, لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا, اب کلیم اللہ کی, اس کی حیا کی وجہ سے. وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیسا غیرت مند باپ تھا یار. آج کام نکلواؤ پتلی گلی سے نکلو, بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کام نکلواتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون سا کس سے ملنا ہے بھائی آپ. ابے تجھی سے ملنا ہے, تو وہی تو ہے جس کو میں نے جاب دلوائی تھی, تو وہی تو ہے جو اس دن قرضہ لینے آیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی, اللہ کی رضا کے لیے. یہ کمزور عورتیں ہیں, ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہے, لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت, ہم اس کو اس کی اجرت بولو نا دیتے ہیں. خاندانی ہونا نا, اپنا ہر جگہ خاندانی ہونا ثابت کرتا ہے. یہ خاندانی لفظ میں نے سبزی والے سے سیکھا ہے جو پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا. مجھے کہتا تھا, میں نے کہا یار مجھے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں میرے. کہہ رہا تم نے کبھی کسی خاندانی آدمی کو پیسے نہیں دیے, اس دفعہ جو تم پیسے دے رہے ہو نا مولوی صاحب مفتی صاحب, خاندانی کو دے رہے ہو, سوچ سمجھ کے دیا کرو. میں نے دے دیے, انگوٹھے رہ گئے میرے پاس, خاندانی انگوٹھے ہیں, صحیح ہے نا. تو بہت ہی کوئی غیر خاندانی تھا جس نے خاندانی لفظ کو بدنام کیا. میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں بھائی, چائے بری چیز ہے اچھی چیز, لیکن جب پیو خاندانی پیو. خیر چھٹا لگاؤ تو کون سا والا لگاؤ, وہ تو حرام ہے. وہ چھٹے لگانا نہ شروع کر دو, کہیں چیزیں مزاح ہوتی ہیں ان کو مزاح ہی رکھو, ایسا نہ کوئی چھٹے لگانا وہ حرام ہے. چائے حرام تو نہیں ہے نا. خیر میں گلگت میں کہیں ہوٹل میں گیا, بہت پرانا واقعہ, اس وقت مشہور نہیں تھا. تو گلگت کے ایک ہوٹل کے مالک نے میں اور دو چار دوست تھے, چائے وائے پلائی. ہماری اردو سے اس کو لگ گیا کہ یہ کراچی کے ہیں, چائے کے پیسے ہی نہیں دے رہا, کڑک سی دودھ پر. 5-6 لوگ تھے ہم, اردو بولنے والا میں ہی تھا, باقی تو سارے گلگت کے تھے, لے ہی نہیں رہا. کہتا ہے بھائی ہم نے کراچی میں ملازمت کی ہے اور ہم نے اپنے گاؤں میں بڑی پراپرٹی بنائی, تو کراچی نے ہمیں بہت
کھلایا ہے, کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کوئی کراچی والا آیا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. میں نے ساتھیوں سے بولا اٹ از کالڈ خاندانی. آپ لوگ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں نا, اٹس کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے تو سب کو یاد ہوتا ہے نا, شروع کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ہمارے جو ایگزامینر ہیں جو پیپر میں نمبر دیتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں طالب علم اگر صرف از کالڈ نیوٹنز لا بھی لکھ دیا نا, آدھے نمبر وہ دے دیتے ہیں. چلو آدھی ڈیفینیشن تو لکھی نا اس نے, پھر بھی پاس نہیں ہو رہے. کمال کی بات یہ ہے پھر بھی پاس کراچی کے لڑکے نہیں ہو رہے. مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا, مجھے جذباتی ہو گیا میں اس کی بات سن. میں نے کہا مجھے اس غیرت پر وہ ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تھوڑی کھلایا اس کو. کیا خیال ہے, اس نے یہاں رکشا چلایا, مزدہ چلائی, کاروبار کیا, ہوٹل چلایا ہوگا, تو میں نے تھوڑی اس کے بزنس کو پروموٹ کیا. صرف اس بیس پہ پیسے نہیں لے رہا کہ بھائی تم چونکہ کراچی کے ہو اور کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, تو کوئی کراچی تو دور کی, کراچی والا بھی کوئی آئے گا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. تو اور بغیرت بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے. ایسے بھی لوگ ہوں گے ان علاقوں میں جو کراچی والا جائے تو اس کو لوٹ لیں, بولے ہم کراچی میں ڈکیتی کا کام کرتے تھے, تو رہ گیا تھا, اب چل تو خود آ گیا یہاں پہ تو ہم تجھے لوٹ لیں. کیا خیال ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے, کی ہے ہماری خدمت, لیکن ہم کیا ہیں, خاندانی لوگ ہیں. کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. اور آج اجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے مزدور کو. پہلے طے کرتے ہیں کنواں کھود تجھے اتنے پیسے دوں گا, فری میں نہیں ہے یہ خدمت. وہ کنواں کھودتا ہے, اس کے بعد 6 مہینے تک پیسے رولا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو. ابھی ہے نہیں, ابھی یوں ہے, ابھی فلانا, ابھی کھلے نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے, اور گدے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ہے ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے, ایک دفعہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے. اور اس لڑکی نے بھی حیا کے ساتھ آئی, حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ, پردے میں لپٹی ہوئی. اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے. بڑے موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی خوب, پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا, تو فرعون کی بیوی نے کیا قرۃ عین لی ولک, یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اتنا کیوٹ, اتنا خوبصورت بچہ ہے. والقیت علیک محبۃ منی, قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. اتنے کیوٹ, اتنے اٹریکٹیو تھے, جو بچپن میں اتنا خوبصورت, جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ. مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیا کی چادر کو نہیں اتارا. اور کیسے, جب اپنے والد کو جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا, اور والد نے ان سے کہا, جب بات چیت ہوئی نا تو والد کو اندازہ ہو گیا یہ, اچھا ان کی بیٹی نے کہا اے میرے ابا اس کو ملازمت پہ رکھ لیں, کیونکہ 2 کوالٹی اس نوجوان میں ہے, ایک صحت بہت اچھی ہے. وہ صحت کا اندازہ کیسے لگایا, لوگ جو ڈول کھینچ رہے تھے نا کنویں میں, وہ ای کر کے نا آوازیں آ رہی تھیں. آدھے گھنٹے میں ایک ڈول اوپر آتا تھا, ایک آدھ کے پاؤں سلپ ہو جاتے ہوں گے اس میں, 2-4 ہو سکتا ہے کنویں سے 2 بندے جو کنویں میں گرے ہوئے ان کو نکال رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے کر کے ڈھاک کر کے کنویں انہوں نے وہ نکالا. اتنی پاور تھی کہ ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھڈا چھڑانے کے لیے تپڑ مارا تھا. ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ 2 آدمی لڑ رہے ہو نا, پہلے ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ پھڈا چھوڑ دو, نہیں چھوڑے نا دونوں کو کوٹ دو, یہ طریقہ ہوتا ہے, پھر چھوڑیں گے وہ. کبھی بھی دیکھو 2 آدمی لڑ رہے ہیں نا, کنی کترا کے نہیں نکلو. آج میں نے کراچی میں یہ منظر بہت دیکھا ہے, اب دیکھ رہے ہیں. پہلے ہمیں بچپن میں 2 بندے لڑتے ہوئے نظر آتے, پورا محلہ آ کے چھوڑاتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 بندے لڑ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اپنا معاملہ نکل جاؤ. یہ حیوانیت ہے, یہ درندگی ہے, ان کو چھڑواؤ بھائی, انسانیت کے تقاضا ہی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارا کیا لڑتے نا, نا بھائی ایسے تھوڑی چھوڑیں گے, انسان ہے بھائی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے تو ایک لگایا تھپڑ. نیت یہ تھی کہ چھوڑ دے گا, وہ تھپڑ سے ہی مر گیا بندہ. لے بھائی, اتنے پاورفل تھے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے, فقضا علیہ, اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے یہ عمل کروا دیا مجھ سے, یہ میرا تو کوئی اس طرح کا پروگرام بولو نہیں تھا, یہ کیا ہو گیا. تو کتنی پاور ہوگی نا. بخاری کی حدیث ہے, موت کا فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بغیر اطلاع کے آیا نا, کوئی پہلے سے پلان بتا دیتا کہ بھئی میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں, کوئی ٹائم دے دے مجھے آپ. حضرت موسیٰ جلالی بہت تھے, غضب بہت تھا حضرت موسیٰ کا نا, جلال تھا آپ میں. تو موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. انہوں نے کہا آپ کی موت لینے کے لیے, آپ کی روح لینے کے لیے, موت دینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک لگایا رکھ کے تھپڑ اس کے, بخاری کی حدیث, اتنا زور سے مارا کہ اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. یہاں لگایا تھپڑ نا, اس کی آنکھ ہی نکل گئی. وہ اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے اسے کہا اللہ تو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے. یعنی گویا کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو ڈر تھا میری روح نہ نکل جائے کہیں.
میں گیا تو ان کی روح لینے کے لیے تھا, لیکن وہ تو اتنے جلالی ہیں کہ مجھے لگا کہ تو نے مجھے موت دینے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پر وحی کی اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, اگر آپ یہ چاہتے ہو, آپ ایک بیل کے ہاتھ پشت پہ ہاتھ رکھو, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا, روئیں, اتنے سال آپ کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا میں, اگر آپ کو ابھی موت نہیں چاہیے. تو موسیٰ نے پوچھا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ پھر ابھی ٹھیک ہے, جو مرنا ہی ہے بعد میں بھی کیا ہوگا, وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے, تو پھر ابھی ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح فرشتے نے قبض کی. پہلے اللہ میاں نے گارنٹی لی فرشتے سے کہ اب تھپڑا نہیں لگا, ورنہ فرشتہ نہیں جا رہا. تو کہتا ہے اللہ کسی اور کو بھیج دے, میں نہیں جا رہا. تو اتنے پاورفل. تو ان لڑکیوں نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امین ہے, امانت دار. امانت دار کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی جلدی؟ اس طرح لگایا کہ اتنا سفر انہوں نے میرے ساتھ گھر تک کیا, ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا تم پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے, تاکہ جسم پہ بھی نظر نہ پڑے, پیچھے سے راستہ بتاؤ مجھے. آج ہے یہ امانت. آج تو کوئی موقع چاہیے دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو. آپ آج سے فیصلہ کرو, آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. کوئی لڑکی رابطہ کرتی ہے, میسج پہ بات کرتی ہے, آپ بولو بھائی اگر شادی کرنی ہے تو میں آپ کے بارے میں انکوائری کروں گا, ادروائز مجھ سے کوئی رابطہ, نمبر بلاک کر دو. اس پہ خدا تمہیں بہت اجر دے گا. اللہ کے لیے خون کرو اپنی خواہشات کا. دیکھو اگر آج ان گند میں پڑ گئے نا, لڑکیوں کے گند میں, زنا کرنے والے بہت ہیں. موت آئے گی کہ نہیں آئے گی ایک دن, اور بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا. بڑھاپے میں زنا بھی نہیں ہوتا, لڑکیاں لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں, پھر سسکیاں لے کے مرو گے, اور بڑھاپے میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. سسکیاں لے کے مرو گے. آج جوانی میں نکاح کی طرف چلے آؤ, زنا اور لڑکیوں سے دوستیوں کو چھوڑ دو. اور اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا میرے بھائی. اللہ میاں نے کہا 4 رکھ سکتے ہو یار تم. جس اللہ نے ہمیں 4 کی اجازت دے دی, ہم پاگل ہیں یار دوستیاں لگائیں لڑکیوں سے, ہمارا دماغ خراب ہے. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں 4 بیویاں رکھو یار. پہلے بتا دو لڑکی کو جو فری کرا رہی ہے نا کہ میں تم سے بھی شادی کروں گا, 3 اور بھی کروں گا, کرنی ہے کرو, نہیں تو جاؤ دفعہ ہو یہاں سے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو مل جائیں گی, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. لیکن گند میں منہ مت مارنا. ایک دفعہ گند میں گھستا ہے, نکلنا بڑا مشکل ہے. اور جو ایک دفعہ گند میں گھس چکے ہیں, جتنا جلدی نکل سکتے ہو نکلو. توبہ کرو, اللہ کے سامنے رو, اے اللہ جو مجھ سے ہو چکا مجھے معاف کر دے. لڑکیاں بھی جو لڑکوں کے نمبر ہیں بلاک کر دیں. اور یہ ڈائلاگ سے متاثر نہ ہو, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کو بولو جا, تو جس کھمبے سے تجھے چپکنا ہے جا کے چپک جا کے. وہ حرام موت مرے گا, اس لڑکی کو بہت ثواب ملے گا. ایک گند سے, ایک بھنگی سے اس نے دنیا کو کیا کر دیا, پاک کر دیا. ایک بھنگی دنیا سے چلا گیا. یہ بھنگیوں والے کام ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں. دیکھو میرے بھائی میں کیسے سمجھاؤں, گدھا گدھی سے ریلیشن قائم کرتا ہے, شادی کرتا ہے؟ بولو نا مجھے بتاؤ. رشتے بنتے ہیں نکاح سے بنتے ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بنتے ہیں؟ آپ کی گرل فرینڈ کی جو ماں ہے وہ آپ کی ساس کہلائے گی ہے بھائی؟ اس کی بیٹی آپ کی سوتیلی بیٹی کہلائے گی؟ بولو نا. اس کے ابا آپ کے سسر کہلائیں گے؟ اس سے حرام بچہ پیدا ہو گیا تو اسلام تو جو جس کا بچہ ہے اس کو باپ نہیں مانتا, جو حرام جس زانی کو باپ نہیں مانتا تو اس کے بھائی کو چاچا مانے گا. تبھی گدھے میں چونکہ آپ کو پتا ہے نکاح نہیں ہوتا, لہذا گدھے کا نہ کوئی ماموں ہوتا ہے, گدھے کا نہ کوئی بھانجا ہوتا ہے, گدھے کے نہ بھتیجے ہوتے ہیں, گدھے کی نہ بہو ہوتی ہے. کبھی دیکھا کوئی اپنے گدھے کا تعارف کروا رہا ہو, یہ میرا گدھا ہے, اور یہ کون ہے گدھے, یہ دوسرا گدھا ہے, یہ اس گدھے کا چاچا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ ابے یہ گدھی جو کھڑی ہوئی ہے یہ موانی ہے, نہیں اس کی پھپھو ہے, موانی نہیں ہے. تبھی انگریزوں میں چونکہ نکاح نہیں ہے لہذا انگریزوں میں پھپھو نہیں ہوتی. صحیح ہے نا, ختم. صرف ڈکشنری میں رہ گئے فادر ان لا, مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, اور کچھ خاندانی لوگ باقی رہ گئے ہیں. میجورٹی کیا ہو گئی, ابا ہی ختم. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو گدے گھوڑوں والی زندگی چاہتے ہو تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ گدے گھوڑوں والی. سوٹ ٹائی سے نہیں پتا چلتا کہ یہ انسان مہذب ہے یا نہیں, نکاح سے پتا چلتا ہے. جس کا خاندان ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے, بھلے دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہو وہ, اور جو سوٹ ٹائی میں گھوم رہا ہو نکاح نہیں کرتا, اللہ کی نظر میں اولئک کل انعام بل هم اضل. اللہ کہتے ہیں گدے گھوڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں یہ. تو بھنگیوں والی زندگی گزارنی ہے پیغمبروں والی. ہمارے پیغمبر نے 9 بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پہ, سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویاں رکھی ہیں, موسیٰ کلیم اللہ نے 4 بیویاں رکھی ایک ٹائم پہ, ابراہیم خلیل اللہ نے 2 بیویاں رکھی ایک ٹائم پہ, یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر غم میں بھی تیسری شادی کی یعقوب علیہ السلام نے, جب یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے, اور یوسف علیہ السلام دوسری بیوی کی اولاد تھے. پیغمبروں کا کام بیویاں رکھنا, گدے گھوڑوں کا کام گرل فرینڈ رکھنا. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو پروموٹ نکاح کو کرنا ہے, زنا کو نہیں کرنا, انٹرنیٹ پہ فوج فلمیں نہیں دیکھنی. اگر کوئی گناہ کر لے,
گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور جس کو گناہ کی لت پڑ چکی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے عادت پڑ گئی زنا کی, مجھے عادت پڑ گئی لڑکوں سے بدفعلی کی, مجھے عادت پڑ گئی فحش فلمیں دیکھنے کی, مجھے عادت پڑ گئی برہنہ عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اور ہینڈ پریکٹس کی. جس کو عادت پڑ گئی ہے تو کیا کرنا ہے, جیسے کام کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے عادت چھوٹ جاتی ہے. اس کا طریقہ کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جس کی عادت پڑ جائے نا وہ جلدی نہیں چھوٹتا, گناہ بار بار ہوتا ہے. سب سے پہلے جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے. روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو اپنے آپ. جب گناہ ہو گیا کچھ صدقہ کرو لازمی, یا روزہ رکھو, یا بولو کہ اتنے رکعت نوافل پڑھوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک کام یہ. نمبر 2, کسی بزرگ سے فوراً اصلاحی تعلق قائم کرو. جو لوگ بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں, حضرت فیروز میمن صاحب, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ, بہت نوجوانوں کے تجربے ہیں جو ان سے بیعت ہوا اس سے وہ فحش کام چھوٹ گئے. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, ان سے اصلاحی تعلق قائم کرو. اور حضرت حکیم اختر صاحب کے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء ہیں بہت سارے, جس سے آپ کو فائدہ ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جاؤ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھو, حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے دل سے دنیا کی محبت کا گند نکالیں اور اللہ کی محبت اس میں ڈالیں, نکلے گا گند انشاءاللہ. دوسرا کام, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. جس ماحول میں انسان گندا ہوتا ہے تو اچھا بننے کے لیے اس ماحول سے, بھنگی گٹر میں گیا ہوا ہے, اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا, لوگ ایسے نہائے نتھرے نتھرے, ہم کیا کہیں گے اس گٹر سے نکل تو صحیح, کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو بولیں گے نا, ابے تو اس گٹر سے نکل پھر ہم تجھے سروس اسٹیشن لے کے جائیں گے. سادہ نہانے سے تو پاک, سروس اسٹیشن میں جائے گا ڈیٹول سے نہلائیں گے تجھے ہم. تو جس ماحول میں آپ نے گٹکا سیکھا, چرس سیکھی, وہی دوست فلموں کی ہے. جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کے قصے سناتا ہے کہ نہیں سناتا وہ بیٹھ کے؟ ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہا ہے؟ اپنی لڑکیوں کے قصے, لڑکیوں کی کہانیاں. تو آدمی دوبارہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینے لگاؤ, 4 مہینے لگا سکتے چلہ لگا لو, چلہ نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ, شروع کرو جانا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا. آج نہیں کل نکل جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا نا, آگے نہیں بڑھو گے, جس گناہ پہ ہو وہیں تک رہو گے. ورنہ گناہ جب کرتا ہے انسان, اگلا قدم اس سے آگے, اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے, آگے نہیں بڑھو گے, پیچھے نہیں آؤ گے تو کم از کم رک تو جاؤ گے نا وہاں پہ. تو تبلیغ کا راستہ, اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے. کون کون لگائے گا 4 مہینے ہاتھ کھڑا کرے, ہمت کرو. دوسرا کام, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے. تعلق نہیں ہوگا پھر بگڑتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام, اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور سزا بھی دینی. اور جتنے نمبر ہیں اڑا دو موبائل سے. اس سے ہوگا کیا, اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی جیسے مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھیں نا, آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے نہیں, آتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پیشگی معذرت. بزرگ کی جو یہاں سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام میں سفید ریش کی بڑے فضائل ہے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے, اور یہ جو بوڑھے مسجد میں آ رہے ہیں نا, یہ وہی ہیں جو جوانی میں آئے ہیں, انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں جو آج اللہ ان کو مسجد میں آنے دے رہا ہے. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں, جو جوانی میں مسجد نہیں گیا وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں آتا. مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا, اس کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی. ایسے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں نہیں آئے. تو آج جو بوڑھے آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں, انہوں نے جوانی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو بوڑھا مسجد میں آیا کرو نا, اس کو بہت زیادہ عزت دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بوڑھا کتنی مرضی بد اخلاقی کرے, آپ نے اس کی داڑھی اور اس کے بڑھاپے کا بولو خیال کرنا ہے. کوئی بات نہیں, الٹا سیدھا کہنے دو اس کو, اس کی عمر دیکھو. نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم, بوڑھے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اصل میں جو اللہ کا کی عزت جس کے دل میں ہوگی, اس کے دل میں بوڑھے کی بھی عزت ہوگی. آج بوڑھوں سے ایسے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوڑھے آ رہے ہیں نا, ان کوئی کام کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ابھی لڑکیوں سے تعلق نہیں چھوڑو گے نا, حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کرو گے, تو بڑھاپے میں حسینوں کے نہیں حکیموں کے نمبر ہوں گے آپ. آج کون سے کھانسی رک نہیں رہی ہے, کون سے حکیم صاحب سے رابطہ کرو. میں پھر کس سے سناتا ہوں نا, ایک 80 سال کے بوڑھے تھے, وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی شام کو میرا کسی خاتون سے نکاح ہے, کیا کیا چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے بس آپ, اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب 90 سال میں شادی کی انہوں نے, پتہ نہیں دوسری یا تیسری, کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی, بولو تقوی والی. میں پہلے 80 سال بتاتا تھا, آج ہمارے استاد نے بتایا 80 نہیں 90 سال, اور 90 سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا.
یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ گٹکے کی برکتیں ہیں، یہ فوش فلموں کی برکتیں ہیں، یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں. کیا ہو گیا ایسے چپ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ تقوی کی برکتیں ہیں. حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے. تو آپ پرہیزگاری والی زندگی ہمیشہ سکون والی زندگی، اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد. زانیوں کے حال تو دیکھو، چہروں پہ کیسی نحوستیں ہوتی ہے زانی کی. اور پھر آخرت میں اللہ کیا اجر دے گا اگر دنیا میں تقوی اختیار کیا. تو تقوی میں دو چیزیں بس میں آج بتاؤں گا. نمبر 1، حرام لذتیں چھوڑ دو. اگر کبھی ہو تو کیا کرو؟ توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی. یہ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے. آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اب عادت چھوٹ گئی، پڑھی نہیں جا رہی، کوئی بات نہیں. جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے. اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کیا سزا. بہت بڑی سزا نہ رکھ لو 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا، وہ ہوئیں گے ہی نہیں. تھوڑا اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبیہ بھی ہو جائے. سزا بھی بہت بھاری بھرکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ خود طے کرو. اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ 2 کام، نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف. اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں دوں گا. اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا، انتہائی خوبصورت، جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا. کیسے اللہ بیان کرتا ہے؟ مقصورات فی الخیام کأنہن بیض مکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا ایسے سفید، کوئی داغ دھبا نہیں. اور کیا قاصرات الطرف عین، عینہ، بڑی آنکھوں والی، بڑی پلکوں والی، جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ پاک لوگوں کے لیے، جو گند میں منہ نہیں مارتے تھے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی، اور آخرت میں جب جنتیوں کو، پیغمبروں کو، شہداء کو، نیک علماء کو، صلحاء کو، برائیوں سے بچنے والوں کو حوریں مل رہی ہوں گی. میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے، یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی. اللہ کہے تو جہنم میں نہیں جائے گا بس جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا، جبکہ اللہ کہہ رہے میں آگ میں ڈالوں گا. تو تھوڑے دن صبر کر لو میرے بھائی، اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو صبر کر لو، حلال کی طرف جاؤ. حلال پہ پابندی نہیں ہے کہ میں صبر کروں گا میں ایک شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ جنت ملے، ایسا نہیں ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی بولو نا سنت ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جتنا زیادہ کرو اتنا اچھا. حقوق بھی پورے کرو، ایسا نہ ہو آدھا بیان سنو آدھا رہ جاؤ. وہی بات ہے. پہلی شادی ہو چکی ہے دوسری کر لو، تیسری کر لو. لڑکیاں بہت ہیں بھائی، اور پہلی والے کا حق بھی ادا کرو. اس کو ترساؤ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول جاؤ. کرو، اللہ نے پیسہ دیا، کسی کی نہیں، ابا کی بھی نہیں سنے. اس میں تو سیدھی سی بات، اجازت اللہ نے دی ہے تو ابا کو حق ہے کہ وہ اجازت چھین لے. جب آپ زنا کرو گے تو ابا بچائے گا قیامت میں آپ کو. ابے کیا ہو گیا؟ ایک آدمی نے کہا میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومتا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں لائف کو، اور زنا بھی معاذ اللہ وہ کر رہا ہوں، اور شادی نہیں کر پا رہا میں، ابا منع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سارے کام تو ابا سے پوچھ کے کر رہا ہے. جب لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہو ابا سے پوچھا تھا ابا یہ والی کیسی ہے، لگا لوں دوستی اس سے؟ اس کے بیلنس جلوا رہے ہو، ابا سے پوچھا تھا یہ سارے کام کرتے ہوئے، اس سے ڈیٹے مار رہے ہو. قائد اعظم سے پوچھا تھا، قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ. قائد اعظم بولیں گے کہ میں نے اس لیے بنایا تھا پاکستان، میرے ہی مزار پہ آگے ڈیٹ مار رہا ہے. کمبخت تجھ سے اصال ثواب نہیں ہوتا، میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی تو ڈیٹ تو نہ مار. میں تو کہتا ہوں قیامت میں فرشتے بعد میں حساب لیں گے، پاکستانیوں سے پہلے قائد اعظم نے حساب لینا ہے. ٹھیک ہے کہ تم نے میرے مزار کو کیا ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہے. مجھے ایک دفعہ خیال آیا، پرانا قصہ ہے، میں قائد اعظم کے مزار پہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ نا، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں، وہیں سے گزر رہے تھے، ہم نے کہا تو ہم گئے، ہم نے کہا فاتحہ پڑھ لیں گے، کچھ دعا کر لیں گے. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ نا بینچ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک بندہ آ کے ہٹا رہا ہے کہ ہٹو یہاں سے. تو کہہ رہا ہے کیوں ہٹو؟ کہہ رہا بھائی یہ جگہ بک ہے. کہہ رہا کس نے بک کی؟ پتا چلا وہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں نا وہاں کے لوگوں کو کرایہ دے کے بینچ بک ہو رہے ہیں پہلے سے. تو وہ بھائی وہ کسی اور کی گرل فرینڈ اور وہ بوائے فرینڈ یہاں بیٹھیں گے، ان کے لیے پہلے سے بک ہو چکی ہے، تو کوئی اور تھڑا دیکھ جا کے بکنگ چل رہی ہے. بھائی یہ پرانی بات ہے. اب تو بھائی یہ دنیا میں انجوائے کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا، اڑا لو مزے، فإن مصیرکم الی النار، آنا کہاں ہے؟ آگ.
جہنم کی آگ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا، آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، وہ ننگے مرد اور عورت اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، ننگے مرد اور عورت اکٹھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ امت کا مطلب مسلمان، وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جو زنا کرتے تھے، اللہ نے برہنہ کر کے ننگا کر کے زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ آگ میں ڈال دیا کہ اب اڑاؤ مزے تم۔ اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی، اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے، تھوڑی نہیں بہت، اتنی نفرت کہ اللہ نے کہا زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور جو شادی شدہ مرد زنا کرے قرآن نے کیا کہا؟ حکومت پر لازم ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرے اس کو، کم سزا ہے یہ۔ بڑے آرام سے لڑکے زنا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ابے میں نے تو میرے تو اس سے بھی یہ ریلیشن، اس سے بھی، یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا قیامت کے دن۔ توبہ کرو آج، توبہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جنت بھائی مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے، اس میں دوڑ لگاؤ یار، یہ پائیدار ہے، یہ دھوکا نہیں دے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔